اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا کونا ہے، کون سی قوم ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں نبی پاک کا میلاد نہیں منایا جا رہا؟ ہر طرف خوشی کا سما ہے، اور اللہ کریم ان سب کو زندگی کی ساری خوشیاں عطا فرمائے جو نبی پاک کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میرے آقا فرماتے من صلی علی فی یوم الف مرۃ، آقا فرماتے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں داخلہ ملے، مگر روزانہ جو 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو یہ حدیث میں بشارت دی گئی کہ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اب 1000 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ 40 منٹس میں 1000 بار درود پاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنا واکنگ ٹائم، اپنا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بنا دیں، 40 منٹس اسپیئر کر لیں، تو آپ کے اتنی ساری تعداد میں درود پاک ہو جائیں گے۔ اور آپ بلیو کریں، جب بندہ درود پاک کثرت سے پڑھنے لگتا ہے نا، اس کی ٹینشن ریلیز ہونے لگتی ہے، اس کی مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ربیع الاول کے مہینے میں میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا امیزنگ وصف میں نے بیان کرنا ہے۔ ویسے تو میرے آقا ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ہر وصف ہی نرالا ہے، ہر اسپیکٹ آف لائف ہی اعلیٰ ہے۔ ایسا رب نے پہلے بھی کوئی حسین اور باکمال نہیں بنایا، اور اس کے بعد بھی کسی کو نہیں بنایا ہے۔ کیا خوبصورت بات وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ تو اللہ نے ایسا باکمال بنایا، اور آج اسی کمال میں سے کسی ایک زندگی کے زاویے کو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری لائف میں بڑا، اس کا یوں سمجھے کہ اہم حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، آپ کی بیٹی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے
غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ روانہ کیا. مسلمان پہلے مکے سے مدینے چلے گئے تھے مگر آپ غزوہ بدر کے بعد مدینے روانہ ہوئیں. جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا. حبار بن اسود یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت سیدنا زینب کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ اس وقت پریگننٹ تھی، آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا. ایک والد کے لیے یہ کتنی صدمے کی بات ہوگی. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ سے واپسی پر ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے حبار بن اسود داخل ہوا. ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور بیٹھ گیا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور حبار بن اسود آیا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے. ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. حبار نے اب کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں نے چاہا کہ عجمیوں یعنی غیر عربیوں کے ملکوں میں جا کر یعنی مائگریٹ کر گیا، دور چلا گیا کہ وہاں رہوں. پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، جہالت والوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں مجھے پتہ چلا اور یاد آ گیا حضور ہم آپ سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی، لہٰذا آپ میری جہالت سے درگزر فرمائیے، اور میں نے جو کام کیا، جو بڑا گناہ کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پیچھے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا موضوع یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ معافی جو تھی نا، جو درگزر تھا، رحم دلی تھی، جہالت کے برتاؤ کے مقابلے میں بھی حلم اور بردباری کا جو ریاکشن تھا، یہ اس قدر کمال کا ہے. اور یہ اتنے واقعات ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اپنے بارے میں غور کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے. ارے میں بتاؤں گا میں کون ہوں، مجھے کیسے گالی دے دی، مجھے کیسے برا بھلا کہہ دیا، نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لے کر رہوں گا. ایک طرف ہم اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی کہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ خون کے پیاسوں کو بھی معاف فرمائے. ہم ایک نعت بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. نعت تو پڑھتے ہیں مگر کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے سیرت مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کی تو سیرت بھری ہوئی ہے معافی اور درگزر سے. اللہ اکبر. ایک یہودی عالم جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنہ. نبی پاک سے کوئی بزنس ڈیل ہوئی، کھجوریں انہوں نے خریدی نبی پاک سے. کوئی ٹائم طے ہوا کہ اتنے دنوں میں نبی پاک کو کھجوریں اسے دے دیں گے. ابھی وہ ٹائم پورا ہونے میں 2-3 دن باقی تھے. وہ زید بن سعنہ مسجد نبوی شریف میں پہنچا، صحابہ بھی موجود، نبی پاک بھی موجود. پیارے آقا کا دامن تھام لیا اور معاذ اللہ بڑی تیز آواز میں، کرخت لہجے میں، لڑنے والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد تم سارے عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم حق دینے میں دیر کرتے ہو، ٹال بٹول سے کام لیتے ہو. اللہ اکبر. پیارے آقا سے یہ برتاؤ، وہ بھی انہی کی مسجد میں، صحابہ کی موجودگی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. آپ کا جلال تو ویسے ہی بڑا مشہور تھا. آپ نے کہا ہے دشمن خدا کس طرح میرے آقا سے بات کر رہا ہے، اگر نبی پاک کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا. تھوڑی دیر کے لیے سینیریو سمجھیں کہ آپ اور میں کہیں جا رہے ہوں، ہمارے باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں، اور کوئی بدتمیزی کرے، اب تو موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا. مگر نبی پاک کا انداز دیکھیں. آپ فرماتے ہیں اے عمر تم کیسے بات کر رہے ہو اس سے، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ حضور آپ اس کا حق ادا کر دیں، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے بات کرو. پیارے آقا حضرت عمر کو اس طرح فرما رہے ہیں. پھر فرمایا اے عمر جاؤ اس کا حق دے دو، اس کی جو کھجوریں نکلتی ہیں نا یہ پوری دے دو، بلکہ ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دو. حضرت عمر کہتے حضور حق دینا تو سمجھ آتا ہے کہ زیادہ کیوں دینی ہے.
فرمایا جا کر اس کو یہ کہنا کہ میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، تمہارے سامنے آواز بلند ہو گئی تھی، تمہارا دل دہل گیا ہوگا، یہ دل جوئی کے لیے میرے آقا نے مزید کچھ کھجوریں بھجوائی ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات بڑی پیاری سمجھنے والی ہے، نبی پاک یہ سلو تو خود بھی فرما سکتے تھے، آپ خود ہی زید بن ثانہ کو کھجوریں دے دیتے، مگر چونکہ حضرت عمر کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوا تھا، حضرت عمر کی بھی تربیت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھیجا، زید بن ثانہ کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا یہ تمہاری کھجوریں ہیں اور یہ تھوڑی زیادہ بھی ہیں۔ کہتے عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، میری آواز بلند ہو گئی تھی، تمہارا دل جوئی کے لیے نبی پاک نے اور کھجوریں بھجوائی ہیں۔ اب زید بن ثانہ نے پتہ کیا کہا، اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون؟ کہ کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نبیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اس طریقے سے تم نے بات کی؟ اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اصل میں آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی 2 نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، اور مجھے وہ نشانیاں آج چیک کرنی تھی کہ وہ نشانی یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ کوئی غصے سے پیش آئے وہ نرمی سے رپلائی دیتے ہیں، اور جتنی جہالت بڑھتی جاتی ہے اتنا ان کا حلم اور بردباری بڑھتی جاتی ہے۔ اے عمر میں نے پہچان لیا ہے یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو عمر میرے پاس بڑا مال ہے، میں اپنی آدھی دولت اسلام کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ اب اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر یہاں بدلہ لے لیا جاتا، یہاں ٹٹ فور ٹیٹ کر دیا جاتا تو زید بن ثانہ ایمان کیسے لاتے؟ صحابی بن گئے وہ۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں جا بجا معافی کے واقعات ہیں۔ اچھا ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، نہیں جناب، اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے، اور میں آج آپ کو لاجیکلی اس کو پروف کر کے بتاؤں گا۔ پہلے ہم چلتے ہیں، ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ غورس نام کا ایک بندہ نبی پاک پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے، آقا آرام فرما رہے ہیں اکیلے درخت کے سائے میں، نو بڈی دیئر، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آ گیا، اور نبی پاک کی جب آنکھ کھلی بڑے تکبر والے انداز میں غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نوبڈی دیئر، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آقا زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے صرف ایک جملہ فرمایا، ایک لفظ فرمایا، اللہ۔ اب جب نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا نا، غورس تھر تھر کانپنے لگا، ہیبت نبوت تھی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی پاک نے تلوار اٹھا لی، فرمایا غورس اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہتا ہے آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں۔ نبی پاک نے اسے بھی معاف کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطی بھی کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب میں نے بات کہی نا کہ اسلام کس طرح معافی سے پھیلا، دیکھیں تھوڑا سا اسلام کو پہلے لاجیکلی، آپ بچے بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، کچھ ہسٹری پر بھی نظر ہونی چاہیے، نبی پاک کی سیرت پڑھا کریں۔ بلکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ خاص یہ مہینہ ہے کہ ہر سال ایک بار نبی پاک کی پوری لائف کو ہم پڑھیں تاکہ وہ تمام واقعات ہمیں یاد ہوں، ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے۔ جب نبی پاک نے مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کی، اب بڑے غمزدہ تھے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی 50 سال کراچی میں رہے، ہمارے بچے بھی یہاں ہوں، ہماری شادی بھی یہاں ہو، ہمارے بچے ہوں، بچوں کے بچے بھی ہوں، پراپرٹی بھی ہو، بزنس بھی ہو، اور پھر ہمیں کوئی کہے کہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، اور ظلم کیا جائے، ستایا جائے، مارا جائے۔ نبی پاک نے 53 سال آؤٹ آف 63 ایئرز، میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال، 63 سال میں سے 53 سال نبی پاک نے مکہ پاک میں گزارے ہیں، اور آفٹر 53 ایئرز آپ کو مجبور کر دیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ صحابہ کرام کو پہلے نبی پاک نے بھیجا مدینہ پاک، اور پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نے بھی ہجرت کی۔ اور وہ سفر بھی کتنا یوں سمجھے کہ چھپ چھپا کر ہوا، دشمنوں کے خوف میں ہوا کہ 3 راتیں تو غار ثور میں رہے، پھر جناب راستہ چینج کر کے میرے آقا مدینے پہنچے۔ اور اس وقت بھی نبی پاک نے جب جا رہے تھے نا تو کعبے کی طرف نظر کر کے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ اے کعبہ، اگر مجھے مکے والے نہ چھڑواتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ آقا بڑے غمزدہ ہو کر مدینے گئے تھے، کس قدر تکلیف تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کتنے لوگ مدینے گئے تھے؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی گئیں۔ یہاں ایک اور میں انشاءاللہ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا جو ہمیں سیکھنا ہے۔
کہ جب نبی پاک اور صحابہ مدینے گئے نا، ایوریج بتایا جاتا ہے 70-80 صحابہ گئے تھے آل ٹوگیدر. سمجھ لیں شاید مدینے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ایک اگر موٹا حساب کر لیں تو 200 مسلمان تھے دنیا میں. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. کتنے مسلمان تھے؟ فگر آپ سب کو یاد ہوگا، 313. یاد ہے نا؟ اچھا، 313 کے بارے میں نبی پاک نے خود بدر میں ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا. اٹ مینس 313 بدر میں لوگ ہیں، شاید اتنی خواتین مدینے میں ہوں گی. تو آل ٹوگیدر سمجھنے کے لیے تقریباً کم و بیش پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 600 مسلمان ہیں. یہ کتنے سال ہو گئے نبی پاک کو اعلان نبوت کیے ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 13 سال آپ نے مکے میں تبلیغ کی، 2 سال مدینے میں بھی ہو گئے. ٹوٹل کتنے یہ سال ہو گئے؟ 15 سال. ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو آپ ایک بہت خوبصورت سیکوینس سمجھیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 15 سال کی دعوت حق کے بعد مسلمان کتنے ہوئے ہیں؟ آل ٹوگیدر 600. 313 بدر میں تھے، باقی خواتین ہوں گی. ٹھیک ہے، 15 سال کی سٹرگل ہے. اب 3 ہجری میں ہوتا ہے غزوہ احد. وہاں کتنے مسلمان تھے؟ 700. یہ 313 کی تعداد کتنی پہنچ گئی؟ 700 تک پہنچ گئی. خواتین اتنی پلس کر لیں تو 1400 لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے کہ جہاں نبی پاک کے ساتھ 1400 صحابہ گئے تھے. آپ گروتھ دیکھ رہے، یعنی 70-80 صحابہ مدینے پہنچے، 313 بدر میں ہوئے، 700 احد میں ہوئے، 1400 حدیبیہ میں ہوئے. یہ 6 ہجری آ گیا ہے. 6 اور 13 کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال تبلیغ کی نبی پاک نے. اور مسلمان کتنے ہوئے ہیں؟ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، تو 1400-1500 خواتین ہوں گی. 3000 مسلمان. میں ایوریج کے ساتھ چل رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے حبیب 19 سال محنت کریں، کوشش کریں، 3000 مسلمان ہو رہے ہیں. ہم تھوڑا سا دین کا کام کرنے کو جواب نہ دے، کہتے نہیں یار میں نے نہیں کرنا، کوئی رپلائی نہیں دے رہا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. ارے بھائی، شروع کے کام مشکل ہوتے ہیں، دین کے کام آسان نہیں ہوتے. ہر کوئی ہمارا ہاتھ بٹائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہمارا کام اذان دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. کوئی یہ پیغام سنے نہ سنے، ارے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، 80 لوگ ایمان لائے تھے. تو کیا معاذ اللہ اتنے تھوڑے ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت نوح نے تبلیغ ٹھیک نہیں کی؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو دین کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اچھے کاموں میں مشکل آتی ہے. اگر آپ کوئی دین کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی دل توڑ رہا ہے، آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. پیارے آقا کی سٹرگل کو، صحابہ کی تکالیف کو، دین کس طرح ہم تک پہنچائے یاد رکھنا ہے. اور پھر جب امتحان کا وقت گزرتا ہے نا تو پھر دیکھو کیسی راہیں کھلتی ہیں. جس پوائنٹ پر میں لانا چاہتا ہوں اب سمجھیے گا. 1400 صحابہ تھے حدیبیہ میں، چھٹا سال ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، سب احرام پہن کے آ گئے تھے. صلح ہوتی ہے اور مسلمان احرام اتار کر واپس جاتے ہیں. کچھ صحابہ بڑے ڈسٹرب ہوئے کہ حضور یہ کیسا معاہدہ ہے، یہ تو شکست لگ رہی ہے، ہمیں کعبے میں بھی نہیں جانے دیا. مگر غیب بتانے والے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ فتح ملنے والی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ ایمان لائیں گے. اب 1400 لوگ واپس جا رہے ہیں. یہ سال کون سا ہے؟ 6 ہجری. اور اللہ کی شان دیکھو، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا فتح مکہ کرنے آ رہے ہیں ود ان 2 years. اب جیسے نبی پاک مکے پہنچے، مکہ کانکر ہو گیا، فتح ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور اب وہ سارے دشمن خدا اور رسول سامنے کھڑے ہیں. وہ سارے سرداران قریش کھڑے ہیں. کسی نے پتھر برسائے تھے، کسی نے صحابہ کو شہید کیا تھا، کسی نے بدر میں آ کر صحابہ اکرام کو شہید کیا، کسی نے احد میں. اللہ اکبر، سوچو احد میں کیسی ظلم و ستم کی آندھی ہوئی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کسی صحابی کی کان، آنکھ اور ناک بھی کاٹے گئے. اتنے لوگوں کے قاتل موجود تھے اور یہ لائن سے کھڑے تھے اور سب لوگ حیران تھے کہ آج ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. آج ہمارے سر اڑا دیے جائیں گے، آج ہمیں نہیں بخشا جائے گا. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے ایک اعلان کیا، تم لوگ جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. لوگ لرز گئے، کانپ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں آپ تو کرم والے ہیں، کریم ہیں، آپ مہربانی فرمانے والے ہیں. پھر نبی پاک نے ان کو رپلائی کیا دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا.
اچھا یہاں تک تو ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن ہمیں اس کے بعد کا ریئیکشن نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس جیسی معافی کا اعلان ہوا نا، وہ بڑے بڑے سردار زارو کتار رونے لگے. وہ حیران ہو گئے کہ ہمیں بھی معاف کیا جا سکتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ان کی نسلیں مسلمان ہوئیں. اب ذرا گروتھ دیکھیے گا، میں آپ کو گریجولی لے کر گیا ہوں. 8 سنیں ہجری ہو گئی ہے، 10,000 مسلمان گئے ہیں مکہ، ٹھیک ہے، اور 9 سنیں ہجری میں صرف 1 سال بعد حجت الوداع ہوتا ہے. آقا حج پڑھنے جاتے ہیں اور سبحان اللہ 1,24,000 صحابہ عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں. یہ معافی ہوئی. یہ فتح مکہ کے بعد جو دروازہ کھلا اور فوج در فوج لوگ ایمان لائے. اگر وہاں سب کو مار دیا جاتا، ان کی نسلیں انتقام لیتی، قبیلوں کی لڑائیاں جاری رہتی. اسلام معافی سے، درگزر سے، اور پھر یہ فلائٹ ایسی ٹیک آف ہوئی ہے کہ آج دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ اگر تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. 200 کروڑ مسلمان آج دنیا میں بتایا جاتا ہے. یہ وہ معافی تھی، یہ وہ درگزر تھا، یہ وہ رعایتیں تھیں کہ اللہ کے حبیب دیتے گئے، اور لوگ نبی پاک کا اخلاق دیکھ کر، صحابہ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، ایسے کئی اجتماعات میں ہم نے شرکت کی ہے، اس مہینے میں بھی کئی بیانات سنے ہوں گے، مگر آج میں کوسچن لے کر آیا ہوں کہ جناب میلاد کا مہینہ آیا، میں نے اپنے گھر میں بھی لنگر کیا، کچھ لائٹیں بھی لگائیں، پرچم بھی لگایا، مگر میری ذات میں کیا فرق آیا؟ اگر میلاد کے مہینے آنے سے پہلے بھی میں ویسا تھا جیسے آج ہوں، تو پھر میں نے اس سے کوئی برکت تو حاصل نہیں کی نا. تو ایٹ لیسٹ آج ہم نے اس اجتماع میں اپنی ذات کے لیے کچھ امپلیمنٹیشن تو لے کر جائیں کہ میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والا بنوں. ہم تو کہتے ہیں ہم تو ہر غلطی کی سزا دیں گے، ملازم غلطی کرے تو گالیاں نکالتے ہیں، معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، بیوی سے غلطی ہو جائے تو جناب وہاں شور شرابہ جاری ہے، بچے سے پرابلم ہو جائے تو وہاں اس کو نہیں چھوڑنا ہے. ہر معاملے پہ سزا نہیں دی جاتی، ہر معاملے پہ لڑائی نہیں کی جاتی، کچھ درگزر بھی ہونا چاہیے، کچھ معافی بھی ہونی چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. سب کو یاد ہے، اس کا معنی پتہ ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف کر دے. مگر یہ معافی مانگنے والا کیا اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے؟ اپنے بارے میں تو سوچو نا کہ میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، رب سے چاہتا ہوں رب مجھے معاف کر دے، مگر میں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، میں نے دل میں دوریاں رکھی ہوئی ہیں. میں اس بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اس بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، ہم اس رشتہ دار کے یہاں نہیں جائیں گے، اس کی دعوت پہ نہیں جائیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس ایک محلے میں رہ کر ہاتھ نہیں ملاتے. ایک غلطی، ایک مسٹیک، ذرا سوچئے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے. معاف کر کے، درگزر کر کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. ویسے ہی لائف تھوڑی ہے، کتنی دشمنیاں پالیں گے، کتنی دوریاں کریں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات ہمیں سیکھنا ہوگی کہ نبی پاک تو جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی مسٹیک دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر اس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، چھوٹی سی بات پر آج کل طلاق ہو جاتی ہے، اور جناب ماں باپ پھر سر پکڑ کے رو رہے کیونکہ معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نا. اچھا بعض اوقات میاں بیوی میں دوری ہے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہے، یہ اپنی والدہ کے گھر بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے وہ جب معافی مانگے گی تو میں لے کر آؤں گا، وہ کہتی ہے یہ معافی مانگے گا تو میں آؤں گی. دونوں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، کوئی ایک معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک سوری نے 2 خاندانوں کو دور رکھا ہوا ہے، ایک سوری نے 2 بھائیوں کو دور رکھا ہوا ہے. 2 پارٹنرز ٹوٹ گئے کیونکہ کوئی سوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہ کرو، مانگ لو بڑھ کے آپ معافی. میلاد کا مہینہ ہے، نبی پاک کی میں آپ کو سیرت سنا رہا ہوں. آپ کی اپنی صاحبزادی کو کتنا برا صدمہ دیا، اس کو میرے آقا نے معاف فرما دیا. جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا، اور ایسے چچا جس سے نبی پاک بڑا پیار کرتے تھے، کلیجہ چبایا. سوچو تو صحیح کتنا غصہ آنا چاہیے، مگر آقا نے ان کو بھی معاف فرما دیا. وہ سب کو معاف کریں، اور ہم اسی نبی کے امتی کہلانے والے کسی کو معاف نہ کریں. ہر بات پہ لڑائی، موقع چاہیے بس لڑنے کے لیے. ایسا لگتا ہے ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ، فرسٹریشن اتنا بھرا ہوا ہے کہ موقع ملے کسی پہ غصہ نکال دو. یہ نہ کیا کرو، درگزر کریں، اور یہی اللہ کو بڑا پسند ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، بلا تمہارے حساب میں آسانی کرے، اور تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے، تو 3 کام کر لو. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو،
اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میری غلطی تو نہیں ہے، غلطی اس کی ہے تو میں کیسے معاف کر دوں؟ غلطی کرنے والے کو ہی تو معاف کرنا ہوتا ہے، بغیر غلطی والے کو کیا معاف کرنا ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ کہیں میں نے معاف کیا تو کیا کمال کیا؟ معافی کرنا ہی اس کو جس نے ہمارا دل توڑا ہے یا ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. آپ معافی کا ثواب کمائیے اور یہ نہ سوچو کہ وہ پہلے آ کر معافی مانگے. ہماری میمنی کا تو بڑا پیارا جملہ ہے نا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. تو ہم نم جائیں، ہم جھک جائیں، کوئی بات نہیں یار معاف کر دو، میلاد کا مہینہ ہے، چلو ختم کرتے ہیں یار، مل کر بیٹھتے ہیں. آپ یقین کریں اس بعد میں وہ بھی کہے گا میں بھی انتظار کر رہا تھا یار، آپ آگے آ جاتے، چلو آج مل گئے. تو رشتہ داریاں توڑ کے نہ بیٹھیں. قطار رحمی، اب سمجھیے گا جو سمجھدار لوگ ہیں، آپ سب شب برات میں، شب قدر میں، بڑی راتوں میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ پاک کروڑوں کی بخشش کر دیتا ہے، لاکھوں کی بخشش کرتا ہے، سوائے چند لوگوں کے. ایک لسٹ آتی ہے حدیثوں کے ذریعے، ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے کہ جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے وہ شب برات بھی نہیں بخشا جاتا، شب قدر بھی نہیں بخشا جاتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے. مگر یہاں تو جناب چھوٹی چھوٹی بات پر دوریاں کی کر بیٹھے ہیں. تو بہرحال اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ماشاءاللہ آپ میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، میری بہنیں بھی آئی ہیں. آج سب یہ نیت کریں کہ اگر کسی سے کسی بات پر، دیکھیں ہم انسان ہی ہیں نا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ آپ کو پتہ ہے انسان کی تعریف کیا لکھی کتابوں میں؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. انسان مکسچر ہے خطا یعنی بھول کا اور نسیان. خطا یعنی غلطی کا اور نسیان یعنی بھول کا. انسان غلطی بھی کرے گا اور بھولے گا بھی، ہم فرشتے تو ہیں نہیں. تو آپ سوچ لیں میرا بھائی بھی انسان ہے، میری بہن بھی انسان ہے، میرا رشتہ دار بھی انسان ہے، میرا پڑوسی بھی انسان ہے، میرا ملازم بھی انسان ہے، ملازم بھی سوچ لے میرا سیٹ بھی انسان ہے. ہو جاتا ہے کسی سے، معاف کر دیا کرے. کیونکہ اگر آج یہاں کسی کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے نا اور قیامت کے دن وہ کھڑا ہو گیا تو پھر مارے جائیں گے. یہاں معافی مانگ لیجئے ورنہ وہاں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. آپ تو اتنی گہری بات فرماتے ہیں. ایک بار آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا، آپ مدنی چینل پر ان کا پروگرام دیکھا کریں، مدنی مذاکرہ کمال کی گفتگو ہوتی ہے. ایک بار آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دل دکھائے ناجائز تو اب شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر کوئی والد اپنی اولاد کا دل دکھائے، ناجائز ناحق دل دکھائے، ہم تو کہتے ہیں نا بیٹا باپ کا ادب کرے، بچے ماں باپ کا ادب کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن والد کو بھی یہ اختیار نہیں، ماں کو بھی یہ اختیار نہیں کہ ظلم کرے. تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. بلکہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پیر اپنے مرید کے ساتھ زیادتی کرے، ناحق دل دکھائے، تو اس پیر کو بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. اور ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کو، ہم نے دیکھا ہے وہ مریدوں سے معافی مانگ رہے تو میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی آپ کو آپ کا حق تلف ہو گیا تو معاف کر دینا. یہ تربیت کہاں سے ملی؟ حدیثوں سے ملی. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صحابہ کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے جب نبی پاک نے اس طرح اعلان کیا تو کھڑے ہو کے کہتے حضور میرا حق آتا ہے آپ کے اوپر. فرمایا کیا حق ہے؟ کہ ایک بار ہم لائن بنا رہے تھے، آپ نے اپنی چھڑی میرے پیٹ پہ لگائی تھی، میں چاہتا ہوں آج میں آپ سے بدلہ لے لوں. نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ لے لو بدلہ. صحابہ حیران کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، نبی پاک سے بدلہ لینے جا رہے ہیں. تو کہا حضور بدلہ ایسے تو نہیں ہوگا، جب آپ نے چھڑی لگائی تھی نا کرتا نہیں تھا، ننگا پیٹ تھا، آپ بھی اپنا کرتا اوپر کیجیے. نبی پاک نے اپنا کرتا اوپر کیا. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کیا کرنے جا رہا ہے؟ مگر وہ بھی عاشق رسول تھے، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اور پیارے آقا کا انداز. ہم سے اگر بعض اوقات ریئلائز بھی ہو جاتا ہے کہ یار آج بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، مگر ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو کہیں کہ معاف کر دو. میں شوہر ہو کے بیوی سے معافی مانگوں. کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ یار سیٹ ہو کے نوکر کو بہت کچھ سنا دیا، بعد میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی یہ زبان نہیں اٹھتی کہ یار میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، بھائی معاف کر. میں اپنے ملازم سے معافی مانگوں. کیا اس کا دل نہیں ہے؟ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا اگر وہ کھڑا ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں تو پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. اور وہاں پیسے نہیں دینے. قیامت کے دن لوگ کہتے ہیں بھائی کسی کے پیسے دبا کر کہتے ہیں جو ہو سکتا کر لو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کسی کو کچھ بھی کہہ دوں میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے آج کوئی تمہارے آگے نہیں بول سکتا، مگر ایک دن ہوگا مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. میں پچھلے دنوں پنجاب گیا تھا تو پنجاب میں نے ایک جملہ سنا جس نے مجھے تو ہلا کے رکھ دیا. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو. تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟
کہتا جو ماڑا ہوتا ہے نا، جو کمزور ہوتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے، پھر اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کمزور کا مددگار رب ہوتا ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا، کبھی آپ کو لائف میں محسوس ہونا کہ یار بڑا زبردست کاروبار چل رہا تھا، اب معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بالکل صحیح صحت تھی اور اب صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی بالکل خوشحال تھی اور اب بھائی بہنوں میں یا گھر والوں میں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے، تو چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی ہے، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا۔ یہ چلتی گاڑی جو ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی ہے نا، کیونکہ جب ہائے لگتی ہے نا، زندگی کا ایک فارمولا بنا لو میرے بھائیوں، دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو۔ میرے آقا کی اس سیرت سے سیکھ کر جانا ہے۔ ہو جاتا ہے یار انسان سے غلطی، معافی، درگزر، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے، میری کوئی بہن ایسی بیٹھی ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، معافی مانگ لینا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا درس لے کر جاؤ، ہم سے کوئی ناراض نہ ہو دنیا میں، ہم نرمی کریں، ہم معاف کریں۔ ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، ایک صحابی کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی مسٹیک کی، ان کو بڑا غصہ آیا۔ غلام تو نوکر سے بھی زیادہ، غلام تو غلام ہوتا ہے نا، نوکر تو نہیں تھا، جاب تو نہیں کرتا تھا، غلام تھا۔ تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اور اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ان کو پیچھے سے آواز آئی کہ تم جتنا اس بندے پر قدرت رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ صحابی نے جیسے مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی پاک کھڑے ہوئے تھے، آقا یہ فرما رہے تھے، وہ ڈر گئے، کہتے حضور معاف کر دیں، میں اس کو معاف بھی کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جن کا میلاد منانے آئے ہیں نا، ان کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، ریونج، میں بھولتا نہیں ہوں، ایک بار میں اوستا محمد یا اس طرح کا بلوچستان کا کوئی ایریا تھا، وہاں میں بیان کرنے گیا۔ بیان کے بعد میرا اگلا بیان کوئٹہ میں تھا، تو میں جن کے پاس رکا ہوا تھا بڑے اچھے ویل آف لوگ تھے، بڑا عزت دی، بڑا پیار دیا، تو میں نے کہا آپ بھی چلے میرے ساتھ کوئٹہ۔ کہ میں کوئٹہ نہیں جا سکتا۔ میں کیوں؟ کہ وہاں ہمارے دشمن ہیں، وہاں میں مار دیں گے وہ۔ میں یقین کرنے تھوڑی دیر کے لیے شاکڈ ہو گیا کہ میں پاکستان میں ہوں، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں، اور ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ اب بھی وہ قبیلے کی دشمنیاں، اب بھی وہ خاندان کی دشمنیاں کہ فلاں جگہ نہیں جا سکتے، اس قبیلے والوں سے نہیں مل سکتے۔ تو نبی پاک یہی تو مٹانے آئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کا نبی، دیکھیں جشن ولادت منانا بہت اچھی بات ہے، مگر مقصد ولادت پر کون بات کرے گا؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد نبی پاک نے بیان فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ مگر آج ہمارے اخلاق کس پستی کا شکار ہے؟ تو ہے میرے پیارے اسلامی، میں تو صرف اخلاق کی ایک سائڈ پر بات کر رہا ہوں، ایک بیان میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، ورنہ آج ہمارے اخلاق کا جو حال ہے، ایثار کہاں گیا؟ آج بندہ کہتا ہے میرا کام سیدھا ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اسلام تو ایثار کا درس کرتا ہے کہ سب کا بھلا ہو، دوسرے بھائی کا بھلا ہو جائے تو اللہ آپ کا بھی بھلا کر دے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں کم از کم ایک ادا لے کر جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا میلاد کا یہ جب مہینہ ختم ہونا تو ہماری فیملی محسوس کرے، ہمارے دوست محسوس کریں کہ یار اب آپ لڑتے نہیں ہیں، اب آپ غصہ نہیں کر رہے، آپ گالی نہیں نکالتے، تو آپ کہیں یار بس آقا کا میلاد آیا نا، میرے آقا تو جانی دشمنوں کو معاف کرتے تھے، میں نے اس میلاد کی برکت سے معاف کرنا سیکھ لیا ہے۔ کوئی کہے کہ یار آپ فجر میں بھی مسجد میں نظر آنے لگے، 5 وقت کے نمازی ہو گئے، تو آپ جواب دیں کہ میں نبی پاک کا میلاد آیا اور آقا کو تو سب سے زیادہ پسند نماز ہے۔ آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں اسے جواب دوں کہ نبی پاک کا برتھ ڈے تھا، آقا کو کچھ گفٹ بھی تو دینا تھا نا، میں نے نبی پاک کو 5 وقت نماز کا تحفہ پیش کر دیا۔ میری لائف میں فرق کیا آیا میلاد کے بعد؟ تو پھر مزہ ہے نا کہ دیکھیں اپنے کردار کو چینج کر کے میلاد منائیں، تو پھر انشاءاللہ نبی پاک کی خاص نگاہ رحمت عطا ہوگی۔ تو آج کے اس اجتماع میں معافی اور درگزر کو اپنائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو پہلے ہم اللہ کے بندوں کو تو معاف کریں نا۔ ایک آخری بات، کئی بار یہ واقعہ میں نے سنا ہے لیکن شاید کوئی نئی آڈینس بھی ہوگی، کسی اور کو درس مل جائے گا، کہ ایک شخص تھا، دیکھیں بندوں کو معاف کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے ایک بار کھانے میں بہت نمک ڈال دیا، پکایا ہوگا بیچاری سے، غلطی سے ڈل گیا ہوگا، جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہا اب تو یہ پلیٹ ہی اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں۔
ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جب کھانے میں کمزوری ہوتی ہوگی یا پسند کا کھانا نہیں ملتا ہوگا تو چائے ٹھنڈی ملتی ہوگی تو پانی گرم ملتا ہوگا، تو جناب اسی وقت گالیاں، تو اسی وقت برتن توڑنا یا کچھ برا بھلا کہنا۔ اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو سزا دوں۔ پھر اسے فوراً خیال آیا یار میری بیوی سے ایک غلطی ہوئی ہے اور میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا، وہ تو مجھے سزا نہیں دے رہا۔ کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھا لیا، چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو کاش ہم بھی آگے بڑھ کر معاف کر دیں، معافی مانگ لیں۔ مگر کسی کو یاد آ رہا ہے نا کہ میں نے یار فلاں ملازم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ، فلاں گھر والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، معافی مانگ لینا۔ معافی سے چھوٹا نہیں ہوتا کوئی۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ باس ہو کر ملازم سے معافی مانگ لے، شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگ لے، امیر ہو کر کسی غریب سے معافی مانگ لے۔ یہی تو اسلام ہے نا۔ نبی پاک نے تو یہی تو ارشاد فرمایا کہ کسی امیر کو کسی غریب پر، گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا، تقوی والا ہے، وہی مقرب ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کا بیان بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کا باعث بنے کہ جن کی عادت ہی لڑنے کی ہے، جھگڑنے کی ہے، انتقام کی ہے، معاف نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں، دل صاف کر لو۔ بس میں تو ایک بار وہ جملہ سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا، میں تو ہل کر رہ گیا کہ تم تمنا کرتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے سارے گناہ معاف کر دے اور تم اللہ کے بندوں کو خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ سوچے نا، بڑی لاجیکلی بات ہے کہ میں اللہ سے تو کہہ رہا ہوں یا اللہ تو مجھے معاف اور میرے سارے گناہ معاف کر، مگر میں اللہ کے بندوں کو میں خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسی دعا ہے؟ مزہ تو اس میں ہے کہ اللہ سے میں یہ عرض کروں کہ اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب تو بھی کریم مجھے معاف فرما دے۔ وہ پھر دعا دل سے نکلے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم آج ہم نے معافی کے بارے میں سنا، درگزر کے بارے میں سنا۔ اے اللہ اگر آج تک ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں مولا، اور ہمیں اے اللہ ایسی کوئی ترکیب فرما دے کہ وہ بندہ بھی ہمیں معاف کر دے، تیرے بندے ہم سے ناراض نہ ہو مالک، کوئی معافی کی ایسی صورت بن جائے، حقوق العباد بھی ادا ہوں، حقوق اللہ بھی ادا ہوں۔ اے اللہ ہمیں نرمی والا بنا دے، ہمیں درگزر والا بنا دے، اور اے رب کریم ہم تیرے دربار میں بھی دعا کرتے ہیں آج دل سے مولا، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے سارے بندوں کو، ساری بندیوں کو، سارے رشتہ دار جاننے والے سب کو معاف کیا۔ اے کریم تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں پکڑنا مت مولا، ہم سے حساب نہ لیا جائے، ہم سے کوسچن آنسر نہ ہو مولا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جواب دینے کے لیے، ہم رب کریم ہر امتحان میں پہلے سے ہی فیل ہیں، بلا امتحان معاف فرما دے، بلا امتحان بخشش فرما دے۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ تیرے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ان بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہو سکتا ہے کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے روزگار کے مسائل ہیں، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوگا، طرح طرح کے غم ہیں مولا، تجھے نہ کہیں تو کس کو کہیں پروردگار۔ آج یہاں تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، اس ذکر مصطفیٰ کا واسطہ ہمارے دکھوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم جتنے بیمار ہیں
ان سب کو شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے کریم مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، شہر کراچی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اور اے رب کریم ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ بار بار یہ حاضریاں ہمارا مقدر فرما، اسی سال ہمیں رمضان مدینہ بھی دکھا اور حج کی سعادت بھی نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ڈینگی وائرس، کرونا وائرس، ہر طرح کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے رب کریم جو ان وائرسوں میں گرفتار ہیں ان کی اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اعمال کی